جو میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں، جو تفصیلات میں بتاؤں گا سیریا کے بارے میں، آپ نے کبھی سنی دین کا نام نہیں لیا، قاعدہ کا کہیں ذکر ہی نہیں. قاعدہ وہاں موجود ہے، قاعدہ بڑی اسٹرانگ موجود ہے وہاں پر. میں سیریا میں موجود رہا ہوں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 میجورٹی سال. وہاں پر وہ ہے اسماعیلی ہے. اسماعیلی جو ہیں، جو آپ کے پاکستان میں خانی ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود وہ ہے. باندھا ہوا ہے اور اس نے اعلان کیا کہ میں جو ہوں اب القاعدہ کے ساتھ نہیں ہوں. اس سے پہلے القاعدہ کے ساتھ تھا. کیوں اس کو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ القاعدہ الگ ہو گئی، القاعدہ کو حراس الدین بن گیا، بہت ویک ہو گئی القاعدہ وہاں پہ. اور القاعدہ جب ویک ہوئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بشار کو ہوا. ان کی اپوزیشن ہے وہ کون ہے؟ اپوزیشن ہے سیریا، ایران، حزب اللہ، یہ سب لڑ رہے ہیں نا ان کے اگینسٹ. یہ بشار سے لڑ رہے ہیں، ابھی نظام سے لڑ رہے ہیں. تو اب لہذا اب ہمارا اور آپ کا انتظار یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. السلام علیکم. سیریا، جو میں آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں، جو تفصیلات میں بتاؤں گا سیریا کے بارے میں، آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، کیونکہ اردو میں کوئی آدمی یہ بات نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کہ یہ سارے جو ہے وہ خبریں پڑھ کے یا کہیں نہ کہیں سے کچھ پڑھ کے تجزیہ کرتے ہیں. یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ تجربہ ہے. میں سیریا میں موجود رہا ہوں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال. فورن بیک کراس ترکی سے سیریا. اب یاد رکھیے گا کہ ترکی اور سیریا میں جو مسائل ہیں وہ میں آپ کو وہاں سے لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے کہ حیات تحریر الشام نے سیریا کو کیا فتح، ٹیک اوور کر لیا. حیات تحریر الشام کون ہے؟ پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ حیات تحریر الشام جو تھی وہ القاعدہ فرنٹ تھی. یعنی القاعدہ نے حیات تحریر الشام بنائی تھی، ایک تحریک جو ریولوشن تھی کہ وہ سیریا کو ٹیک اوور کریں گے، لیکن ایک طرف داعش تھی اور ایک طرف القاعدہ تھی. اب حلب، ادلب، حما، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر حیات تحریر الشام کا زور تھا. حیات تحریر الشام کا داعش کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ تھا، یعنی ان کا جو ہے وہ آپس میں جنگ تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ داعش کی حیات تحریر الشام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن حیات تحریر الشام کیونکہ القاعدہ تھی اور قاعدہ داعش کی لڑائی ہے. تو اب بات کرتے ہیں مدعے کی. مدعا یہ ہے کہ ابو محمد الجیلانی جو کہ حیات تحریر الشام کا لیڈر ہے، میں نے کہا کہ نہیں کہا، تمیز سے نام نہیں لیا اس بغیرت کا، وہ القاعدہ کے ساتھ تھا. وہ سوری ہے اور سیرین تھا. یہ شیخ اسامہ کے ساتھ افغانستان میں موجود تھا. یہ لڑ رہے تھے وہاں، یہ لڑ رہا تھا وہاں پر، اور اس کے بعد اس کو سیریا بھیجا گیا. سیریا میں اس لیے بھیجا گیا اس کو کہ وہاں ضرورت تھی ایک لوکل آدمی کی. یعنی القاعدہ جہاں بھی اپنا ایک ریپرزنٹیٹو بھیجتی ہے تو وہ وہاں بھیجتی ہے جہاں پر ان کا لوکل آدمی موجود ہے، یعنی ایک لوکل چہرہ ہونا چاہیے. ورنہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ القاعدہ ٹیک اوور کر رہی ہے، تو یہ نہیں چاہتی، القاعدہ کی پالیسی تھی. تو شام میں جولانی کو اس لیے بھیجا کہ حیات تحریر الشام بنے. اگر القاعدہ کا نام لیتے تو اس کو پتا ہے کہ ہر طرف سے القاعدہ کے اوپر بمباری شروع ہو جاتی ہے. افغانستان کا تجربہ تھا انہیں، تو انہوں نے القاعدہ کو اس لیے بھیجا وہاں پر سوریا میں حیات تحریر الشام بنا کے کہ وہاں پر دوسری طاقتیں جو ہیں وہ حیات تحریر الشام ہے تو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اور ابو محمد الجیلانی جو تھا یہ سینئر لیڈر تھا، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ یہ تھی اس کو چوز کرنے کی کہ یہ سوری تھا، یہ لوکل ہے. اب ایک اور لوگوں کو بات نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک اور، جب اس نے اعلان کر دیا وہاں سے القاعدہ سے الحاق، اس نے کیا کہ اپنے میں القاعدہ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اس کو لیڈر بنا دیا. حیات تحریر الشام اسٹرانگ ہو گئی وہاں پر. اس نے مجاہدین کا، میں اس وقت وہیں پر موجود تھا ادلب کے اندر، ادلب میں میری اس کی ملاقات ہوئی. تو وہاں پر مسائل یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ شیخ ابو جعفر تھے جو کہ اور اس میں جو تھے اور بڑے سینئر رہنما، ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے. تو شیخ ابو فرج کا نام لیتا ہوں. اب ایک شیخ ابو فرج جو تھے وہ المصری ہیں، وہ ان سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے. شیخ ابو فرج کے ہاتھ ان کو ڈرون حملے میں جو ہے وہ شہید کیا گیا. تو شیخ ابو فرج اور اس کا جب معاملات ہوا، یعنی شیخ ابو فرج جو تھے اس کے ساتھ یہ ابو محمد جولانی آیا، وہ اس سے سینئر تھے لیکن وہ سوری نہیں تھے، وہ مصری تھے، ایجپشن تھے. تو اب شیخ جولانی نے یہ کہا وہاں پر کہ مسائل کھڑے ہوتے مجاہدین کے، القاعدہ کے، کیونکہ جو لڑکے جہاد کرتے ہیں وہاں پہ ان کا گھر جو ہے وہ ایک طرح سے چلتا ہے، تو وظیفہ دینا پڑتا ہے. دوسری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی جو مال غنیمت جو بھی مارکا کرتے ہیں تو جو بھی لوٹ ہوتی ہے، یعنی جو بھی غنیمہ ہوتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. یہی اسی طرح سے مجاہدین کا گھر چلتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جو بھی سامان غنیمت کا آ رہا تھا، غنیمہ اس کو کہتے ہیں، وہ مال غنیمت اردو میں کہتے ہیں، غنیمہ عربی میں کہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس کی القاعدہ سے لڑائی کہاں سے شروع ہوئی کہ اس نے کیا کیا، اس نے وہ سامان دینا بند کر دیا القاعدہ والوں کو. یہ لیڈر ہے، اب یہ امیر ہے، امیر کے سامنے اب یعنی یہ اصول ہے کہ آپ جو زیادہ بات نہیں کرتے، یو ڈونٹ آرگیو. امیر کے ساتھ آرگیو نہیں ہوتی ہے. آپ
تو ان سے یہ کہا گیا اس میٹنگ کے اندر اس کو ابو جولانی کو کہ تم یہ سامان جو ہے مجاہدین کا وہ کم سے کم ان کے حوالے کرو، ان سے اس کا گھر چلتا ہے نا، یعنی تو اس نے کہا کہ میں وہ سامان، یعنی جو اصل میں جو مین سامان تھا وہ تھا اسلحہ، کلشن کوفیں ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں، کافی مہنگی تھی وہاں پر، آئی تھنک اس وقت پرائس تھی کلشن کی وہاں پر $1400 پرائس چل رہی تھی، $1200 سے $1400. تو یعنی اگر آپ اگر رسد میں اگر غنیمہ میں مجاہد کو 1 کلشن ملی یا 5 کلشن ملی، تو اگر وہ تنظیم لے تنظیم اس کو ایکولی اماؤنٹ دینا پڑے گا. اس نے وہ اماؤنٹ دینا بند کر دیا. جب وہ اماؤنٹ دینا بند کیا تو مجاہدین کا جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ گھروں میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا شیخ اسامہ، یعنی وہ اسامہ بن لادن نہیں، ایک شیخ اسامہ کر کے تھا، وہ بھی لیڈر تھا. تو اس کے گھر میں نے جب چائے پینے گیا تو اس کے گھر میں چائے میں تو اس نے مجھے شرم کے مارے کہا، میں اس وقت میں ساتھ تھا، ایک اور تھا ابو یہ داماد تھا، خیر لیٹس ڈونٹ گیٹ ان ڈیٹیل. لیکن اس کو جب میں اس کے گھر میں گیا اسامہ کے، تو اس نے جو چائے بنائی تو بولتا مجھے شرم آ رہی ہے، میرے گھر میں چائے میں ڈالنے کے لیے چینی موجود نہیں ہے. چائے کی پتی تھی، چینی نہیں تھی اس کے پاس. میں نے بولا کیا ہوا غنیمہ؟ بولتا غنیمہ نہیں دے رہا ہے جولانی. تو پھر میٹنگ بلائی، عمرہ کی امیروں کی میٹنگ ہوئی، جس میں شیخ ابو جعفر تھے اور شیخ ابو فرج تھے اور اس میں یہ جولانی تھا. تو جولانی کہا کہ مجھے اسلحے کی ضرورت ہے. اس نے کہا اگر تم اسلحے کی ضرورت ہے تو مجاہدین کا اس کا جو پیسے ادا کرو، اس کے یہ پیسے دینے سے. خیر اس نے آگے میک دا لانگ سٹوری شارٹ، اس نے کیا کیا کہ اس نے القاعدہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اس نے میٹنگ بلائی، ابو فرج اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک ساتھ میں ابو فرج بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور کوئی مجاہد تھے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، ابو عمر شیشانی تھا شاید، عمر شیشانی تھے، پتہ نہیں، وہ بعد میں داعش میں چلے گئے تھے. اس نے میٹنگ بلائی وہاں پر، اس نے کہا کہ میں القاعدہ کے ساتھ نہیں. وہ ویڈیو آپ کو شاید آن لائن مل جائے گی کہیں نہ کہیں، وائٹ پٹکا بنا ہوا ہے، اس میں اس نے وائٹ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے اور اس نے اعلان کیا کہ میں جو ہوں اب القاعدہ کے ساتھ نہیں. اس سے پہلے القاعدہ کے ساتھ تھا. کیوں؟ اس کو غنیمت نہیں دینی تھی. اب اس کے ساتھ ہیں سیرین فائٹر. وہ سیرین فائٹرز نے کہاں ریکروٹ کیے؟ جو لوکل سیرین تھے، وہ ڈیموکریٹک ہیں، یعنی القاعدہ چاہ رہی تھی کہ اسلامی حکومت یعنی اسلام کے طور پہ چلے. وہ سارے مجاہدین ساتھ میں تھے جو کہ زیادہ تر مصر سے آئے ہوئے تھے، کچھ افغانستان سے، جو افغانستان میں جہاد کر کے اور سیریا جا رہے تھے، کیونکہ افغانستان میں امریکہ بمباری کرتا ہے، انہوں نے سیریا میں اس کو انہوں نے ایک سیف ہیون تلاش کیا. تو جولانی نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اعلان کیا کہ میں اب القاعدہ کے ساتھ نہیں ہوں. ایک میٹنگ، ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ٹائپ کی ایک چیز ہوئی، اس میں 2 یعنی مجاہد ساتھ میں بیٹھے ہوئے. میں شاید اگر کوشش کروں اس کو کلپ مجھے مل گیا تو میں ساتھ میں لگا دوں گا. اچھا یہاں یہ الگ ہو گیا. اب اس نے حیات تحریر الشام جو بیسیکلی القاعدہ تھی وہ الگ ہو گئی. اب حیات تحریر الشام ہوتا ہے، حیات تحریر الشام کا القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم القاعدہ کو نہیں مانتے. اس نے غداری کی اور ساتھ میں لاکھوں روپے کا جو غنیمت تھا مجاہدین کا. اب مجاہدین وہاں پہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان کا ہو گیا انخلا. اب وہ کہیں گے ہمارے گھر کہاں سے چلیں گے، ظاہری بات ہے. تو ایک نئی تحریک بنائی جو آج بھی موجود ہے، اس کا نام تھا حراس الدین. کیا نام تھا اس کا؟ حراس الدین. گوگل کر لینا. حراس الدین کس نے بنائی؟ وہ تھے ابو حمام السوری، ایک اور سیرین مجاہد تھے جو شیخ اسامہ کے بہت قریب تھے، اس کا نام تھا شیخ ابو حمام السوری. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی الگ آرگنائزیشن بناتے ہیں القاعدہ. اب القاعدہ جو ہے وہ حراس الدین کے انڈر لڑے گی. اور پھر جند الاقصی آلریڈی لڑی، جند الاقصی میں آلریڈی القاعدہ کے مجاہد موجود تھے. تو وہ یہ سارے جو تھے وہ برٹش زیادہ تر آ رہے تھے وہاں سے. اس میں کچھ جورڈینین تھے اور زیادہ تر ہر جگہ کا مکس اپ تھا، لیکن اس میں برٹش لڑکے زیادہ لڑ رہے تھے القاعدہ کے. وہ زیادہ تر عربی مجاہدین تھے، اس میں زیادہ کوئی دیسی ویسی پاکستانی نہیں تھا. اس میں حیات تحریر الشام میں بھی کوئی زیادہ پاکستانی نہیں تھے. میں ان کے ساتھ دو مارکے لڑے ہوئے، میں 2 دفعہ رباط میں رہا ہوں ان کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ القاعدہ الگ ہو گئی، القاعدہ کو حراس الدین بن گیا، بہت ویک ہو گئی القاعدہ وہاں پہ. اور القاعدہ جب ویک ہوئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بشار کو ہوا، اور اس کے علاوہ اس کا جو فائدہ تھا وہ ہوا داعش کو. پھر داعش نے حملے کرنا شروع کر دیا اور داعش نے دولت الاسلامیہ یعنی جو آئیسس نے حملے کیے. اچھا ریپ اپ کرتے ہیں یہاں پر. یہ ہو گیا معاملہ. اب لیڈر بن گیا کون؟ ابو محمد الجولانی. جو وہاں سے جو لڑکے تھے القاعدہ کے، انہوں نے زیادہ تر جو تھے وہ جو جا سکتے تھے، جن کے پاس انخلا تھا، جن کے پاس جواز بولتے تھے پاسپورٹ کو، جن کے پاس جواز تھا وہ جواز لے کے چلے گئے باہر. وہ کہیں جس میں کہ کوئی یمن چلا گیا، بہت سوڈان بہت بڑی ہجرت ہو گئی، بہت سب لوگ چلے گئے وہاں. ٹھیک ہے، یہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب فاسٹ فورورڈ کرتے ہیں، آ جائیے کچھ عرصہ پہلے. اچھا اس وقت تک القاعدہ یعنی فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ تو غنیمہ، اور القاعدہ کی جو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے قطر سے آتی ہے، سعودیہ سے، جہاں سے بھی جن ملکوں سے آتی ہے، سعودی گورنمنٹ نہیں، جو ان کے شیوخ کرتے ہیں، وہ پیسہ جو ہے موجود ہے، وہ پیسہ آتا ہے. اور برٹش UK سے جو چندہ ہوتا تھا وہ والی چیزیں، تو وہ ہو رہا ہے.
یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس لوکل سپورٹ آ گیا. اب لوکل جو مجاہدین نہیں بلتے وہ ڈیموکریٹ جو فائٹر تھے جو بشار سے لڑنا چاہ رہے تھے, وہ زیادہ تو وہ کوئی دین وین پہ تھے نہیں, وہ ڈیموکریٹک الائنس والے جو تھے انہوں نے ایک الگ جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا. فائن, خیر مسئلہ ہو گیا, نو پرابلم ایٹ آل. اچھا اس وقت سپورٹ ختم ہو گئی. اب جو ہے حیات تحریر الشام جو ہے وہ ایک الگ آرگنائزیشن بن گئی, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ بن گیا. انہوں نے ایک الگ کام شروع کر دیا. جب حیات تحریر الشام نے ایک الگ کام شروع کر دیا, ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے اس وقت تک, تو سنیے گا ایک بات کو بہت غور سے. نام اس کے بعد اب ان کی اپوزیشن ہے, وہ کون ہے اپوزیشن ہے؟ سیریا, ایران, حزب اللہ, یہ سب لڑ رہے ہیں نا ان کے اگینسٹ. یہ بشار سے لڑ رہے ہیں, ابھی نظام سے لڑ رہے ہیں. اس کو عربی میں نظام کہتے ہیں. وہاں جب مجاہدین کے امام ان کو جب کہتے ہیں نا وی فائٹنگ ود نظام, نظام کا مطلب نظام جو حکومت ہے. حکومت کون ہے؟ بشار. لیکن بشار ویک تھا, بشار کے پیچھے تھی ایران, یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ, اور جو حزب اللہ لڑ رہی تھی وہاں پر زیادہ. قاسم سلیمانی نے جو حزب اللہ کے ساتھ جو ریکروٹ بھیجے تھے زیادہ قاسم سلیمانی نے بھیجے ہوئے تھے وہاں پر, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا معاملہ یہاں پر. فاسٹ فارورڈ کریں, اب حیات تحریر الشام انڈیپینڈنٹ لڑ رہی ہے. کچھ 15 دن پہلے حیات تحریر الشام نے ادلب فتح کر لیا, موجود ہے وہاں پہ. پہلے کبھی لڑائی نہیں ہو رہی, نہ مارکا ہو رہا ہے, نہ ایک گولی بھی نہیں چل رہی ہے. اوکے, کوئی مارکا نہیں ہو رہا ہے. شیخ ابو ماریا القحطانی حما کے اندر تھے. ابو ماریا القحطانی سینئر لیڈر القاعدہ کے. ابو ماریا القحطانی نام ہے ان کا, ابو ماریا القحطانی. یہ بڑے ٹرائب کے بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ الگ ہو گئے, سائڈ لائن ہو گئے یہ جولانی کے پنگے کی وجہ سے. بگ لیڈر جولانی سب سے بڑا بغیرت ترین آدمی ہے تاریخ کا. اتنے بڑا غدار, اس سے بڑا یعنی اس کے ہاتھ میں القاعدہ کے مجاہدین کا جتنا خون اس کی وجہ سے بہا ہے, کسی کی وجہ سے نہیں بجا. لوگ کہتے ہیں تم نے مار دیا, تم نے مار دیا. میں نے کچھ نہیں مارا, جولانی نے مارا ہے. جولانی نے قتل عام کروایا القاعدہ کا, کیونکہ ان کی پوزیشن القاعدہ کی جو ڈسپوز ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے خطرہ تھا. اس کو چاہیے تھی حکومت, یعنی یہ جو چاہ رہا تھا. لیکن یہ کیونکہ پیسہ بہت آتا ہے نا, فنڈنگ آتی. یہ ساری فنڈنگ حیات تحریر الشام کی ترکیہ سے آ رہی تھی. اب ترکیہ نے فنڈنگ شروع کر دی حیات تحریر الشام کی کہ ہم ان کو اپنے مقاصد استعمال کریں گے, کیونکہ ان کے لیے وائی پی جے وہ پی کے جو کردش فائٹر ہے ان کو سیو کرنا ہے. ان کو نہیں چاہتے کہ کردش جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ وہاں ٹیک اوور کرے اور ترکی کے اندر کاروائیاں کرے. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ ہم حیات تحریر الشام کو استعمال کریں گے. تو ترکی سے طیب اردگان فل سپورٹ کر رہا ہے اب جو ہے حیات تحریر الشام کی. اب یہ 15 دن پہلے جو معاملہ ہوا ہے وہ ترکیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ترکیہ نے کوئی سپورٹ نہیں کیا حیات تحریر الشام کو. یہ اب مسئلہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ انٹیلیجنس کہاں سے آئی کہ حزب اللہ ویک ہو گئی ہے, نہیں رسپانس کرے گی. رشیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں بشار کی طرف سے. بشار کی طرف سے ہاتھ کھڑے, کوئی نہیں لڑا. یعنی رشیا اس لیے نہیں کہ رشیا ویک ہے, رشیا سپورٹ کر سکتا, رشیا کے جو ہے وہ انف ایسٹ موجود ہے وہاں پر. لیکن یہ جاننے والی بات ہے کہ یہ پلاننگ کیسے ہوئی کہ ہم جو ہے یہاں سے یعنی وی گونا ٹیک اوور, اور نظام جو ہے ہم سے لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہے, ویک ہو گئی. یہ انٹیلیجنس کہاں سے آئی؟ یہ انٹیلیجنس پرووائڈ کی امریکہ نے اوپر. یہ نام ناٹ گیونگ یو, یعنی یہ کوئی خبر نہیں, میں آپ کو بریک کی نہیں, کوئی انٹیلیجنس خبر نہیں دے رہا. جو اس سے پہلے دے رہی تھی وہ میرا ذاتی طور پر, اب میں آپ کو دے رہا ہوں انٹیلیجنس کہ انٹیلیجنس کی خبر نہیں, بلکہ یہ ہے عام خبر. عام خبر یہ ہے کہ طیب اردگان نے اعلان کیا کہ ہم حیات تحریر الشام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, یہ امریکہ ساتھ دے رہا ہے. یہ طیب اردگان کا بیان ہے, یہ ترکیہ کا بیان ہے کہ حیات تحریر الشام اب امریکہ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکن انٹیلیجنس فراہم کیا. اب ایک اور بات, بش نے جو بائیڈن نے آج جو تقریر کی ہے, اس نے کہا ہم سب طاقت سے لڑیں گے. اس نے القاعدہ کا کہیں نام ہی نہیں لیا, اس نے حراس الدین کا نام نہیں لیا, قاعدہ کا کہیں ذکر ہی نہیں. قاعدہ وہاں موجود ہے, قاعدہ بڑی اسٹرانگ موجود ہے وہاں پر, کیونکہ یہ وہ لڑکے ہیں جو مصر کے جن کے پاس پاسپورٹ جواز یعنی جس کو بولتے ہیں وہ نہیں تھے, وہ جا نہیں سکے وہاں پہ, یہ وہیں پر لگے ہوئے. ان میں بہت مشہور مجاہد ہے جس کے ساتھ میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, اس کا نام ہے حمزہ. اتنا ہی نام لوں گا, اس کا پورا نام میں نہیں لیتا. اچھا لڑکا تھا میرے ساتھ تھا, اس نے میری سیکورٹی کی ہوئی وہاں پر. یہ انٹیلیجنس دی امریکہ نے ابو محمد الجولانی کو کہ تم حملہ کرو, نظام بھاگ جائے گا, تم ادلب ٹیک اوور کرو اور پھر حما کی طرف جاؤ اور حما سے دمشق کی طرف جاؤ. یہ ساری انٹیلیجنس, سارا پیسہ, سارا اسلحہ جو تھا طیب اردگان کے بجائے اب امریکہ نے فراہم کیا. کیوں؟ پراکسی. اپوزیشن کیا ہے؟ روسیا جو عربی میں رشیا کو کہتے ہیں. اب
ان کو پتا ہے کہ روسیا ویک ہے, یہ پراکسی وار شروع ہوگی. پراکسی اپنی اسٹرانگ کی امریکہ نے اب جولانی کو, اور جولانی نے ٹیک اوور کیا دمشق. اب دمشق کے بعد اب دیکھ ظاہری بات ہے بشار بھاگ گیا, بشار چلا گیا رشیا, اس کو وہاں اچھا بشار نے رشیا میں اسائلم لے لیا. ٹھیک ہے, یہ بات اسائلم کا مطلب یہ نہیں ہمارے جیسے ہمارے جو ہے نواز شریف صاحب نے جا کے سعودی عرب وہ ڈیل بنا کے چلے گئے, یہ ڈیل نہیں ہے, یہ اسائلم ہے. اسائلم میں پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ اسائلم لینے کے بعد واپس نہیں آ سکتے, یعنی یہ نہیں کہ ٹینک پہ بیٹھ کے واپس جائے گا, یا یہ جس طرح جو شریف برادران جو تھے وہ شریف نواز یہ فیملی اب آگے واپس آ گئی, یہ واپس نہیں آ سکتا. یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا اس کا, بشار تو گیا. اور اس کی جو ویلتھ ہے وہ ویلتھ جو ہے وہ کچھ مجاہدین کے پاس ہے, یعنی جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین نہیں کہنا چاہیے کہ جولانی جو ہے وہ ایک بغیرت ہے نا, اس کے نیچے جو لڑ رہے ہیں وہ اصل مجاہدین ہیں. تو وہ ان کو پتہ نہیں ہے جولانی کا کمینہ پن کیا ہے, کیونکہ ساری سٹوریاں حیات تحریر الشام کے لوکل سوریوں کو پتہ نہیں ہے کہ پوری کہانی, کیونکہ القاعدہ کے ساتھ ہی القاعدہ نے سٹوری کو کبھی بریک نہیں کیا. یہ کہیں آپ کو چیپٹر یا بلاگز میں کہیں شاید مل جائے, جو لوگ اس میں انوالو رہتے ہیں ان کو شاید پتا ہو, لیکن عام آدمی کو یہ بات نہیں پتا, اور ہر ایک کو یہ بات نہیں پتا. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس معاملے میں موجود رہے ہیں, اندر رہے ہیں. اب امریکہ نے ٹیک اوور کیا. اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا یہاں پر کہ شام میں حکومت کس کی آئے گی. حیات تحریر الشام سیاسی پارٹی نہیں ہے, یہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے کہ یہ ٹیک اوور کرے اور کوئی یعنی کوئی دیر از نتھنگ. اب ہوگا بٹوارا. اب سننے کی بات ہے, یہ جو ڈیل ہے یہ بٹوارے کی ڈیل ہے. بٹوارا کیا اس کا, ترکیہ کا سب سے بڑا سٹیک موجود ہے. ترکیہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وائی پی جی اور PKK یہ سارے جتنے بھی یہ دہشت گرد ہے جو کردی ہے, جن کو وہ کوئی اور کچھ مانتا نہیں, حالانکہ وہ ترکی کردی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ترک کرد نہیں ہے, یہ اصل جو پارٹی ہے یہ کردستان نیشنل موومنٹ جو ہے, یہ اس میں عراقی بھی ہے, اس میں ایران بھی ہے, اور اس میں ترکیہ بھی. یعنی کردستان کا جو علاقہ ہے اس کا ایک بارڈر عراق کے ساتھ لگتا ہے, ایک ایران کے ساتھ لگتا ہے, اور ترکی کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ جن کا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے یہ زبانیں تو مختلف بولتے ہیں. مطلب ایران کے ساتھ کردی جو ہے وہ ایرانی بولتا ہے, فارسی بولتا ہے. عراق کے ساتھ جو کردی لگتا ہے وہ عربی بولتا ہے, اور ترکیہ کے ساتھ جو کردی لگتا ہے وہ ترکیہ بولتا ہے. لیکن ان کی اصل اول زبان جو ہے وہ کردش ہے. اس میں کہتے ہیں شوانی باشی. اٹس ناٹ لائک یعنی عربی کی طرح نہیں ہے, بلکہ وہ ڈفرنٹ ایک زبان ہے, قدیم زبان ہے ان کی, بہت قدیم تاریخ, یعنی یہ قدیم ہے, ان کی تہذیب بھی بہت قدیم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بندر بانٹ ہو گیا شروع. اب بندر بانٹ ہوگا, ترکی کو چاہیے کچھ حصہ اس کا. یہ جو ڈیلنگ ہے یہ بٹوین امریکہ, اچھا امریکہ کے بحری جو ہوائی جو امریکن بیسز جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے سیریا کے اندر. عراق میں بھی ہے, سیریا میں بھی. عراق میں اس کی پوزیشن ویک ہو رہی ہے. عراقی حکومت نے اس کو الٹیمیٹم دیا کہ ہمیں یہاں سے آپ کی جو ہے وہ نہیں چاہیے آپ کی بیسز. بشار کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ امریکہ بیسز کو بار کرتا, کیونکہ وہ جو تھا وہ سیف زون کے اندر ڈکلیئر تھا. رشیا کا جو ایک وہ جو بولتے ہیں کہ بیک ڈور ڈیل چل رہی تھی, اس لیے وہ جو تھے وہ جو ڈیلز وہ جو بیرکس سے ہمیں, اور وہ اس کی بہت زیادہ ایک یہ کہہ لیجئے کہ ایک بہت ضرورت ہے اس کو مڈل ایسٹ میں رکھنے کے لیے, کیونکہ وہی بیسز ہیں جو اسرائیل کے لیے ڈیفنس میں استعمال ہوتی ہیں. اسرائیل میں وہ پورا انٹرفیئر نہیں کرتا ہے 100% جو ہے وہ بیری بیڑے جو آ رہے ہیں, لیکن جو ایئر سپورٹ ہے وہ ان بیسز سے ہوتی ہے. انٹیلیجنس سپورٹ جو ہے وہ ان بیسز سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کئی عرب ملکوں کی جو جاسوسی کا کام ہوتا ہے وہ ان بیسز سے ہوتا ہے. اب لہٰذا امریکہ اب جو بندر بانٹ ہوگی وہ ہونا یہ ہے, and I'm telling you this, کہ ترکیہ ایک بہت بڑا حصہ کھا جائے گا. جو ادلب کے ساتھ جتنا علاقہ لگتا ہے جس کو ہتائی بولتے ہیں, ہتائی کا جو علاقہ ہے وہ ایک سائڈ ترکیہ ہے, اور اس کے ایک طرف جو ہے وہ علاقہ جا کے ملتا ہے ادلب کے ساتھ. یہ یہاں سے میں نے کراس کیا ہوا ہے. اب میں اس کی پکچر کوشش کروں گا کہ چھوٹا بھائی جو میرا کرتا ہے وہ لگا دے. اب وہ جو علاقہ ہے اس کو جو بارڈر کراسنگ ہے وہ ترکی کو آلریڈی وہ علاقہ چاہیے, کیونکہ اگر وہ علاقہ کردیوں کے پاس آ گیا, وائی پی جی کے پاس آ گیا, PKK کے پاس آ گیا, تو اس کے بعد وہ علاقے سے وہ کاروائیاں کریں گے ترکی کے اندر, کیونکہ وہ جو ہے وہ بارڈر پہاڑی کے ساتھ ہے, اور وہ پہاڑوں کو میں نے کراس کیا ہوا ہے. وہ بہت مشکل, یعنی اس کو پوسٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو ترکی میں جو ترکی آرمی کو جندرما بولتا ہے. جندرما جو ہے وہاں اسنائپر بٹھاتا ہے, وہاں کیمرہ لگے ہوئے ہیں, جندرما بیٹھا, لیکن وہ بہت مشکل علاقہ ہے اس کو کور کرنا, کیونکہ وہ پہاڑیاں ہیں, اور وہ ایسی پہاڑیاں ہیں کہ اس کو کور کرنا بہت 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 مشکل ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یعنی ان پہاڑیوں کو کراس کر کے اس طرف آ جا کے کاروائیاں کرتے ہیں, اس کے بعد پہاڑی سے واپس چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے طیب اردگان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ الیپو یعنی حلب جس کو کہتے ہیں یا ادلب ہے. اور اس کی ایک اور خاص بات بتا دوں, الیپو کی ایک بہت بڑی ایک تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جو
آپ کو یاد ہے یا آپ نے اگر آپ میں سے کسی نے سلک روڈ کا نام سنا، جو ایک تو ابھی آج کل سنتے ہیں، لیکن جو سلک روڈ اصلی جو سلک راؤڈ تھا، وہ جو اصل جو تھا، جو کہ چنگیز خان نے بنایا تھا، اس کا جو ابتدا تھی وہ الیپو سے ہوتی تھی. اور دوسرا، اسلامی تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں، بنو امیہ کی حکومت یہاں پر رہی ہے. یہ جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق جو تھا، یہ دارالخلافہ تھا بنو امیہ کا. اس کی قدیم تاریخ ہے. ایک جو آثار جس کو بولتے ہیں، جو وہاں پر جو آثار ہیں، وہ الیگزینڈر دا گریٹ تک کے آثار جو وہاں موجود ہیں. وہاں بڑی عجیب، یعنی اور وہ جو آثاروں کو، یعنی جو آرٹیفیکٹس کو لوٹ کے، جو آپ نے سنا ہوگا القاعدہ نے بیچا ہے، یا وہ ایک الگ کہانی ہے، وی وونٹ گو دیئر. اس کی کچھ پکچرز میں یہاں لگا دوں گا انشاءاللہ. تو وہ کچھ آثار میں نے بھی لیے تھے جب میں وہاں گیا تھا. بوٹ سم آثار، تو اس کی پکچر جو ہے وہ انشاءاللہ سلائیڈ شو میں آپ کو نظر آئیں گی، ساتھ میں بھائی نے اگر تعاون کیا تو لہذا اب مسئلہ ہو جاتا ہے واٹ از ٹوڈے. ابو محمد الجولانی اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو شاید حکومت میں کچھ حصہ مل جائے گا. یہ ساری سازش جو اس نے کی القاعدہ کے خلاف کی، مسلمانوں کو، اس کا یہ بڑا نابکار آدمی ہے. لیکن اس کو یہ تھا کہ پیسہ چاہیے، پاور چاہیے. یہ اس چکر میں اس نے امریکہ، اب یعنی وہی امریکہ جو اس کا دشمن تھا، وہی امریکہ جو اس کے اوپر بمباری کرتا تھا، وہی امریکہ سے اس نے ہاتھ ملا کے پیسے لے کے اس نے حکومت کے لیے جو ہے وہ بشار کو باہر نکال دیا. بشار خود لانتی تھا، کوئی بشار کے اوپر وہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت غلط کام کیا، اچھا کام کیا. بشار کو نکالا وہاں سے، بشار کو جانا تھا، لیکن ایک شیطان کے ساتھ مل کے دوسرے شیطان سے آپ نے ڈیل کر لی. اب امریکہ جو ایک اور بات یاد رکھیے، حیات تحریر الشام جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، رجسٹرڈ امریکہ میں آج کی تعداد میں. دیکھ لو اسٹیٹ کی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے، حیات تحریر الشام رجسٹرڈ جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے. ان کے نزدیک انہوں نے اس کو کوئی پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا. یہ کوئی سیاسی پارٹی تو ہے نہیں، اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. اور بشار کے علاوہ، بشار جو ڈکٹیٹر تھا، اس کی حکومت تقریباً کم و بیش اس کا باپ جو تھا اس سے ملا کے 50 سال بنتی ہے. انہوں نے حکومت کی ہے سوریہ پہ، یہ 24 سال سے تھا. اس نے 2010 ہوا نا، ابھی 24 ہو گیا نا، وہ میرا حساب تھوڑا کمزور ہے. یعنی اس کو کم و بیش 24 سال اس نے بشار نے گزارے وہاں پر. اس کا باپ جو تھا وہ اس سے پہلے اس کا باپ جو تھا وہ اس سے پہلے وہاں پر تھا رائج. اس کا باپ کو، بشار کے جو باپ جو تھا، اس کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بشار جو ہے وہ صدر بنے، یعنی اس کے ہاتھ میں طاقت آئے. اس کے نزدیک وہ جو اس کا بڑا بیٹا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، مر گیا کتے کا بچہ، وہ مرسڈیز چلاتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ غارت ہو گیا. تو جب وہ مرا تو بشار کے ہاتھ میں حکومت ہے. بشار واز ناٹ ہز فرسٹ چوائس. بشار اس قابل بھی نہیں. آئی تھنک یہ وہ ہے، آپٹمالوجسٹ ہے بائی پروفیشن، ڈاکٹر ہے یہ، اور یہ لندن میں پڑھا تھا. اس کو ایمرجنسی میں بلا کے جو ہے وہ حکومت دیا اس نے. خیر اب تو یہ گیا، یہ تو کہ چلا گیا روسیا، اور اس نے پیسہ میسا دیا ہے وہاں پر. اچھا، یعنی اس نے جو رہنے کے لیے روسیوں نے، لیکن رشیا نے اس پہ سے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے. یہ بڑی مستند خبر ہے میرے پاس کہ اگر رشیا سے ہاتھ کھڑا نہ کرتا، کوئی اس کی وجہ کسی کو نہیں پتا، وہ شاید کچھ دنوں میں سامنے آئے کہ روسیا نے اس سے ہاتھ کھڑا کیوں کیا. تو روسیا اگر اس کا ساتھ دیتا تو یہ جو تھا، امریکن کے پاس انٹیلیجنس آئی تھی، یہ باہر اور کسی کے پاس نہیں آیا. کسی آئی نے خبر دیا جولانی کو کہ بھئی تم مارچ کرو، روسیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ایئر سپورٹ اس کے پاس ہوگی نہیں، ورنہ ایئر سپورٹ تو آپ آگے تھوڑی بڑھ سکتے تھے، کیونکہ پہلے سے بم مارتے ہیں. وہ تو ان کو پتا ہے، پہلے سبق مل چکا ہے نا، کتنی بار جو ہے مار کے ہوئے ہیں. اور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دمشق آؤٹ. بابا آپ یقین کرو گے، اس وقت ایک طرف سے داعش اور ایک طرف سے قاعدہ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف سے کردی لڑا ہے. 3 لوگوں سے بشار لڑا ہے. فرنٹ کون تھی؟ حزب اللہ، اور پھر یہ جو ایرانین آرمی، ان کے سارے لوگ تھے. اچھا، ابھی ایک اور بات میں آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ جو وہاں پر جو زیادہ میجورٹی ہے وہ سنی میجورٹی ہے، اور جو مائنورٹی ہے وہ ہے الوائٹس بولتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ علوی بولتے ہیں، علوی. لیکن یہ علوی کیا ہے؟ یہ نصیریہ ہیں، یہ علی اللہ کا بولنے والے ہیں. یہ نعرہ لگاتے تھے، کیونکہ جب ہم لوگ ہوتے تھے یہاں پر، جب ہمارا رباط میں تھا، یا رباط میں مارکے میں ہوتے تھے، تو یہاں سے القاعدہ نعرہ لگاتی تھی، لبیک لبیک اللہم لبیک. یہ بولتے تھے لبیک 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 یا بشار، نعوذ باللہ. یہ اس کو خدا ماننے لگے تھے، یعنی ایسا کہ اس کے اندر یعنی وہی ہے جو کچھ ہے. ان کو نماز بھی نہیں آتی ہے، نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر نصیریہ ہیں. اور سیکنڈ جہاں جو میجورٹی ہے وہاں پر، جو سیکنڈ جو لوگ وہاں موجود ہیں، میرے کیمرہ پتہ نہیں کیوں چھلانگے لگا رہا ہے. خیر،
وہ جو سیکنڈ لوگ وہاں پر موجود ہیں, یہ ذرا میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ریپ اپ کرنا ہے آج انشاءاللہ اس کو, ورنہ میں آئی ڈونٹ ٹاک ود اسپیڈ. لیکن وہ جو سیکنڈ جو ہے میجورٹی وہاں پر وہ ہے اسماعیلیہ. اسماعیلی جو ہیں, جو آپ کے پاکستان میں خانی ہوتے ہیں, وہ وہاں موجود ہیں, وہ سوریا کے اندر موجود ہیں. اور پرنس کریم آغا خان کا بہت اچھا دوست ہے بشار جو ہے اس کا بہت, اور اس کے بڑے انویسٹمنٹ ہے وہاں پر آغا خان کے سیریا کے اندر, لیکن وہ خاموش سپاہی, اس کو پتا ہے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. تو اس لیے آغا خان نے فائنینشیل سپورٹ پہلے کیا تھا اس کو, جب قاعدہ سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی, اس وقت حیات الشام یعنی قاعدہ اصلی سے اس کی جب لڑائی ہوتی تھی اس وقت آغا خان کی فائنینشیل سپورٹ تھی اس کو. اب آغا خان بالکل خاموش ہے اس معاملے کے اوپر, نہ وہ اسے بات کرا نہ کوئی سپورٹ کرا, یہ مستند خبر ہے. تو اب لہذا اب ہمارا اور آپ کا انتظار یہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ترکی آج کھا جائے گا بہت حصہ, امریکہ کوئی نہ کوئی پپٹ گورنمنٹ بٹھائے گا وہاں پر, اور جولانی کو شاید کوئی پوزیشن دے دے, لیکن مور دین لائکلی نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا. لیکن یہ کہ وہ امریکہ بیٹھ گیا تو فائدہ کس کا ہوا؟ ایک شیطان کا دوسرا شیطان کا, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں وہاں پر, کیونکہ بشار جو تھا وہ ڈکٹیٹر تھا نا, اس کا باپ حافظ الاسد ڈکٹیٹر تھا. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا 50 سال ان کی حکومت رہی وہاں پر, تو یہ دونوں ڈکٹیٹر 50 سال وہاں پر گئے, چلو غارت ہو گئے, دفع ہو گیا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن یعنی چونکہ وہاں پہ ایسا تو نہیں تھا کہ 2 پارٹیاں ہیں 3 پارٹیاں, وہاں پہ تو نہیں کہ پیپلز پارٹی ہے تو ہمارے مسلم لیگ ہے تو عمران خان ہے تو فلان ڈمکان ہے, وہاں تو ایک ہی ڈکٹیٹر تھا, کوئی پارٹی تو ہے ہی نہیں وہاں پر. اب کیا ہوگا یہ دیکھنے والی چیز ہے, اور اس کا میں اور آپ انتظار کرتے ہیں. جیسے میرے پاس خبر ہے, میرے پاس جو بھائی موجود ہے وہاں انشاءاللہ, تو میں رابطے میں رہتا ہوں. اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ خبر آئی تو یہ سیکنڈ ویڈیو انشاءاللہ میں لانچ کر دوں گا پبلک کے بےحد اسرار پہ. اس کے بعد آپ کا کام یہ ہے میرے بھائی کہ لائک کریں, سبسکرائب کریں. بھائی مجھے یہ چھوٹا بھائی میرا لنک لگا رہا ہے یہاں پہ انسٹاگرام کا, تو میں انسٹاگرام پہ یوزلی کلپس دے دیتا ہوں پہلے, تاکہ یو نو واٹس گوئنگ آن. اس ویڈیو کا بھی میں نے ہائی لائٹ ایک دے دیا تھا, آپ لوگوں نے اگر جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے انسٹاگرام پہ دیکھ لیں کہ یو نو آئی ٹاک اباؤٹ اٹ. پھر اس کے بعد یہ مجھے پریپیئر کرنا پڑا. میں اتنا آرگنائز نہیں ہوں یار, کیونکہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں. یہ لوگ آپ جن کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ پروفیشنل یوٹیوبر, ان کا کام ہے, ان کو اوڑھنا بچھونا یہ ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. until unless I have something good I don't do it. میرے لیے I mean this is not my bread and butter, یہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ I do appreciate جب لائک سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں, تو اٹ گیو می اے مورل بوسٹ بھی ملتا ہے. اور اس کے بعد یہ یوٹیوب جو ہے اس کی ایک الگوریتھم, جو مجھے بھی بھائیوں نے, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے پورا سسٹم سمجھایا, مجھے تو پتا نہیں تھا اس کا, کہ جب آپ میں بولتے ہیں کیوں لائک سبسکرائب شیئر, بولا کیوں کروں, مجھے بولتا ہے آپ بولا کریں یہ, تو بولتا ہے کہ جب یہ لوگ کرتے ہیں زیادہ تو اس کے بعد آپ یوٹیوب جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور وہ زیادہ تر اسپریڈ کرتا ہے, یعنی سجیشن باکس میں وہی ویڈیوز آتی ہیں. سو پلیز ڈو so I'll bring this kind of crazy stuff to you which I don't think you can ever find it anywhere. And so for that sake comments کیجئے تنقید سر آنکھوں پر, لیکن آپ کو بس تنقید اس لیے نہیں کر سکتے کہ what I'm giving you don't know nothing about. That's not something you're going to find anywhere on internet. Try it and tell me how it is, and please let me know how you like it. جو لوگ ان معاملات کو سمجھ رہے ہیں, پڑھتے ہیں, جو تاریخ سے واقف ہیں, بتائیے انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو تاریخ جو ہے وہ شام کی, یعنی اس کو اصل میں یہ سوریہ جو ہے یہ سیریا نہیں ہے, یہ بلاد الشام, یعنی اردو میں عربی میں اس کو شام کہتے ہیں. اور جب میں عربی بولتا ہوں نا تو میرا لہجہ اس لیے شام کا کہ میں نے عربی زیادہ تر سیکھی وہاں پر ہے. شام مطلب شوبدہ, یہ رائم میں بولتے ہیں عربی, ایسے نارمل آدمی بولتے ہیں نا شوبدک, تو یہ بولے گا عربی بولے شوبدہ کیف کن لیش, یہ سارا جو لے میں بولتے ہیں یہ سوری لہجہ ہے. تو میری جو عربی ہے, عربی ہے میری جو عربی ہے وہ سوریہ والی ہے, اس لیے کہ مجھے بہت پیار اس ریجن سے. بیوٹیفل پلیس, کھانا بڑا زبردست ہوتا ہے یار وہاں کا. زیتون وہاں سے جو آتا ہے امیزنگ, ایک انارٹ زیتون, 2 بڑی خوبصورت, بڑا پیارا ہوتا ہے وہاں کا. اگر آپ کو بھی موقع ملے تو جانا وہاں کھانے کے لیے. تو انشاءاللہ like, subscribe and share, اور I'll get back with you inshallah on a second one کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, and I'll try to do a separate video on تاریخ پر کہ اس کی تاریخ کیا انشاءاللہ. السلام علیکم, والسلام. آپ کی تنقید اور آپ کے کمنٹس, I'm looking forward to it.